القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر معزز سامعین، اللہ پاک کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جمعے کی نماز کے لیے ہمیں جمع فرمایا. کسی بھی عبادت کی توفیق کا مل جانا رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے. بنا اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے چاہے انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. ساری کی ساری منشا اور ساری کی ساری مرضی اللہ کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ موت تک اسی طرح پانچوں نمازوں کے لیے اس کے بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آج کل کے دن بڑے ہی مبارک چل رہے ہیں.
بڑا ہی بابرکت مہینہ یہ چل رہا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی تھی. آپ کا دنیا میں تشریف لانا اسی مہینے میں ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق 63 سال کی زندگی کے بعد آپ کا دنیا سے جانا بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. بعض علماء بعض مورخین کے مطابق 12 ربیع الاول کا دن آمد کا بھی طے ہے اور وفات کا بھی طے ہے، لیکن بعض مورخین کے مطابق آمد کا دن الگ ہے، وفات کا دن الگ ہے. بہرحال جو بھی ہے، اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں آپ کو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور انعام کے عطا فرمایا. اللہ کا بڑا ہی احسان ہے. بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس نبی سے محبت کرنے والے بنے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائی کی. اور آپ کا ذکر مبارک بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہوتا ہے، ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے. جس طرح آدمی اللہ کے ذکر کے مطابق اللہ کے ذکر کے ساتھ مبرک ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا ذکر بھی ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے. محبت کے جذبات دل میں اس سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیرت مبارک کی تعلیم بھی حاصل کیا کرو. یوں تو قرآن خود نبی کی ذات مقدس کا شاہد عدل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی مبارک کو اس امت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، اور اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کو معزز لوگوں نے سعادت سمجھی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سی جگہوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ ضروری بتائی ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. بغیر محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت قبول و منظور کوئی نہیں. چاہے زندگی کیسی بھی گزارو، نبی اللہ کے رسول کے مطابق گزاری ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے، ورنہ غیر کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنا تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دے گا، آخرت میں بھی ہلاک کر دے گا. سیرت اسی کو کہا جاتا ہے. اور اللہ نے واقعی میں زندگی دی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر قربان کریں. روٹیاں کمانے کے لیے زندگی نہیں ملی، بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے زندگی نہیں ملی، اچھے اچھے عہدوں پر نوکریاں کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، حسن و جمال کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں اپنی طاقت اور عہدوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے زندگی ہرگز نہیں ملی ہے. سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو زمین کے اوپر رہتے ہوئے زمین کے نیچے آنے والے گھر یعنی قبر کی آخرت کی تیاری میں لگ جائے. سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ روپیہ دولت کما کر جمع کرتا رہے، سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ بڑے بڑے بنگلے بڑی بڑی کوٹیاں بناتا رہے، سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ حسن و جمال کو سنوارتا رہے، سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے کمزوروں کو ڈراتا رہے، ظلم کرتا رہے. سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے قبر آخرت کی تیاری میں لگ جائے، ان کاموں میں لگ جائے جن کاموں کے ذریعے سے جنت جیسی نعمت حاصل ہو سکتی ہے، ان کاموں کو چھوڑ دے جن کے ذریعے جہنم کی خطرناک وادیوں میں پہنچا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تم
अच्छे अमाल जितने भी करते हो, छोटे या बड़े, छुप कर किए हो या कुल्लम कुल्ला किए हो, लोगों की महफिलों में बैठ कर किया हो, रात के अंधेरों में किया हो, दिन के उजालों में किया हो, तवंगरी में किया हो, गरीबी में किया हो, तुम्हारे हर नेक अमल का बदला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जर्रा जर्रा लौटा कर वापस करेगा। और अगर तुमने कोई बुराई की है, कोई गुनाह किया है, चाहे वो गुनाह रात के अंधेरे में किया, तन्हाई में दरवाजे बंद करके किया, समंदर की गहराइयों में जाके किया, जंगलों में छुप कर किया, अपने घर की दरो दीवार बंद करके किया, महफिलों से अलग होकर किया, जुल्म किया, ज़्यादती की, अगर किसी का माल नाहक दबाया, अगर किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ये सारे के सारे छोटे और बड़े गुनाह जितने भी तुमने किए हैं, अल्लाह तुम्हें उसका हिसाब बराबर लौटाएगा। और अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह की जात खुद रहीम है, रहमान है, करीम है, करम करने वाली है। अल्लाह को बंदों से बड़ा प्यार है, बड़ा रहम है, बड़ा शफकत है। फिर भी अल्लाह कहता है, मुझे मेरी रहीम करीम शान की कसम, मैं कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। चाहे से जैसी भी जिंदगी गुजारो, इसका बदला मिलना जरूर है। तो क्यों ना नेकियों की तरफ लपका जाए, क्यों ना भलाइयों की तरफ चला जाए, क्यों ना अच्छे अमाल की तरफ चला जाए। हमेशा आदमी बुराई की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होता है, भलाई की तरफ कम मुतवज्जे होता है। अल्लाह कहता है, बुराई तुझे जहन्नम में ले जाने वाली है, मेरी गजबना और मेरे गुस्से में लाने वाली है, मेरा अजाब तेरी तरफ मुतवज्जे करने वाली है, और नेकी तुझे हमेशा कामयाबी की राह पर चलाने वाली, मेरी रहमतों का मुस्तहिक बनाने वाली और जन्नतुल फिरदौस तुझे दिलाने वाली रास्ता है। अल्लाह ने ये जिंदगी इसीलिए दी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नमूना बनाया है। बाजार में कोई भी चीज आए, पहले उसका नमूना दिखाया जाता है, फिर असल चीज बाजार में बिकने के लिए आती है। नमूना जितना बेहतरीन होगा, उस चीज की कीमत भी उतनी बेहतरीन लगती है। अफसोस कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। अगर हम ये बात समझ लेते तो फिर हमारी कीमत हमें खुद पता होगी। क्या कीमत है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कयामत उस वक्त तक वाक़ई नहीं हो सकती जब तक रूए जमीन पर एक अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा। ये हमारी कीमत है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे काम को लेकर चलेगा, मेरी शरीयत और मेरी सीरत को लेकर चलेगा, उसका मकाम दुनिया वालों की नजरों में ऐसा रहेगा जैसे कि बनी इस्राइल के अंबिया का मकाम था। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तस्बीह के दाने पे दाना गिराने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने वालों, रात की तन्हाई में उठ कर रोने वालों, अगर दुनिया की हकीकत समझ में आ जाए, अगर आखिरत का मकाम तुम्हारी समझ में आ जाए, फिर तुम कभी आखिरत को बर्बाद न करो, दुनिया को आबाद करने में न लगो। चाहे अल्लाह की कितनी भी इबादतें कर लो, अल्लाह के सामने कितने भी सजदे कर लो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाराजगी वाली जिंदगी है तो कामयाबी हमें कभी नहीं मिल सकती। उन राहों पर चलना पड़ेगा जिन राहों पर सहाबे किराम चले हैं, मोहम्मद के वफादार चले हैं। असहाबे किराम की जिंदगी और उनकी सीरतों को उठाकर देखो तो पूरी जिंदगी उन्होंने खपाई है। अल्लाह ने अपने नाम रखे अस्माउल हुस्ना, ऐसी ही सिफतें अल्लाह ने मोहम्मद में नाजिल फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी ही सिफतें। अल्लाह रहमान है तो मोहम्मद रहीम है, अल्लाह करम करता है तो मोहम्मद भी करीम है। इस उम्मत का दर्द, उम्मत का गम
نبی کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور وہی غم وہی تڑپ صحابہ کرام میں بھی آئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا خاتون تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیٹا کوئی نہیں، اور اسی دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ صحابہ کو جو مقام ہے قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر، کیا فرمایا؟ وہ ستاروں کی مانند ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، رب کی رضا کا پروانہ پائے ہوئے لوگ ہیں۔ عمر فاروق بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ خاتون بیچاری اکیلی ہے، بوڑھی ہے، شوہر تو ہے نہیں، بچہ کوئی نہیں، اس کے گھر کا کام کاج کون کرتا ہوگا؟ یہ خیال آیا، اور یہ خیال آنے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس خاتون کے دروازے پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اماں میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو کہے تو تیرے گھر کا جھاڑو لگا دو، تو کہے تو پانی بھر کر لا دو، تو کہے تو تیرے گھر کے برتن بانڈے مانج دو۔ اماں نے کہا، بیٹا تیرا اللہ بھلا کرے، تجھ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا، وہ سارے کام کر کے چلا گیا ہے۔ عمر فاروق نے سوچا، ایسا تو کون ہے مدینے میں کہ جو مجھ سے پہلے آیا اور اماں کا کام کر کے چلا گیا؟ ہر بھلا آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرے جیسی بلائی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ عمر فاروق کے دل میں وہ خیال نہیں تھا، وہ خیال میرے تمہارے دل میں آتا ہے۔ 5 روپیہ اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی بڑائی کا خیال اپنے دل میں نہ آنے دے کہ میں نے یہ بڑائی کی ہے، بھول جاؤ اس کو۔ واپس چلے گئے، کل دوبارہ آؤں گا، اب تھوڑا جلدی آ جاؤں۔ دوسرا دن طلوع ہوا، فجر کی نماز سے پہلے تشریف لے گئے۔ اماں میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، اگر تو اجازت دے تیرے گھر کی جھاڑو لگا دو، تیری خدمت کر دو، تیرے برتن بانڈے مانج دو، تو کہے تو پانی بھر کر لا دو، تو جو خدمت مجھ سے کروانا چاہتی ہے کروا لے۔ اماں نے کہا، بیٹا جزاک اللہ، تیرا اللہ بھلا کرے، تجھ سے پہلے ایک بھلا آدمی آیا تھا، وہ سارے کام کر کے چلا گیا ہے۔ اب دل بڑا بے چین ہوا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے؟ کہتے ہیں نیکی ولولہ اور شوق پیدا کرتی ہے۔ نیکی ہمارے دلوں میں گناہ ولولہ اور شوق پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں گناہ اور برائی کے جذبات ولولہ اور شوق پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نیکیاں شوق پیدا کیا کرتے تھے۔ چلے گئے، کل دوبارہ جلدی آؤں گا۔ تیسرا دن طلوع ہوا، تہجد کی نماز سے پہلے تشریف لے گئے اور فرمایا، اماں میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، تو چاہے مجھ سے جو خدمت کروا لے، برتن منجوانا ہے منجوا لے، پانی بھروانا ہے بھروا لے، میں تیرے گھر کی ساری خدمت، تیرے سارے کام کر دیا کروں گا۔ اماں نے فرمایا، بیٹا جزاک اللہ، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھ سے پہلے ایک آدمی آیا ہے جس نے ابھی ابھی جھاڑو لگایا، برتن مانج کے رکھے ہیں اور ابھی پانی بھرنے کے لیے گیا ہے۔ آج موقع ہے۔ عمر فاروق نے سوچا، آج تو میں پکڑ ہی لوں گا کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے، سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ گھر کے کونے میں چھپ گئے اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا دور سے ایک آدمی پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈال کے آ رہا ہے، اور پانی کا مشکیزہ بڑا وزنی تھا، اور وزن کے حساب سے، اس وزن کی وجہ سے وہ کمان کی طرح آدمی ٹیڑھا جھک گیا تھا۔ چلتے چلتے قریب آیا، اجالا تو ہوا لیکن چہرہ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ چہرے پر نقاب باندھا ہوا ہے۔ یہ بڑے آدمی کی علامت ہے، یہ مخلص آدمی کی علامت ہے، عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ منہ پر کپڑا باندھا ہے، نقاب باندھا ہے، اور پانی کا مشکیزہ لے کر آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کونے میں کھڑے رہ کر سارا منظر دیکھ رہے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے میں آئے، دامن پکڑ لیا
اور پوچھا بھائی آپ کون ہو، بتاؤ آپ کون ہو؟ میں 3 دن سے آتا ہوں اماں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اماں ایک ہی بات کہتی ہے کہ تجھ سے پہلے ایک آدمی آیا سارا کام کر کے چلا گیا، میں 3 دن سے واپس خالی جا رہا ہوں، آپ بتاؤ تو کون ہے؟ وہ دامن جھڑک کر چھڑا کر جانے لگے، دوبارہ پیچھے سے دامن پکڑا، بھائی اللہ کے واسطے بتاؤ آپ کون ہو؟ نہیں بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اور پوچھتے پوچھتے چہرے کا نقاب اتار لیا۔ عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے نقاب اتار لیا، اور جیسے ہی نقاب چہرے سے ہٹا، عمر فرماتے ہیں میرے پیروں تلے زمین سے رکھ گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ محنت مزدوری کرنے والا، اماں کی خدمت کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو امیر المؤمنین ہے، جانشین رسول ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وقت کے امیر، وقت کے حاکم۔ عمر پیچھے ہٹ گئے، یہ امیر المؤمنین آپ ہیں، آپ کا اتنا بڑا مقام، آپ مومنین کے امیر ہیں، بادشاہ ہے، اور آپ یہ کام کرتے ہو؟ قربان جاؤ صدیق اکبر کے جواب پر کیا فرمایا؟ عمر میں امیر بعد میں بنا، میں مومنین کا امیر اور حکیم بعد میں بنا، پہلے تو میں رسول کا امتی ہوں اور امت کا خادم ہوں۔ انہی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک نابینا بوڑھی اماں تھی، اندھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں، روزانہ صدیق اکبر ان کے گھر جاتے، ان کا سارا کام کرتے اور اپنے منہ میں نوالا چبا کر ان کے منہ میں دیتے۔ ہو سکتا ہے بڑی عمر کی وجہ سے منہ میں دانت نہ ہو۔ عمر فاروق نے بھی سوچا میں بھی خدمت کروں جا کے۔ صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وفات ہو گئی تھی، آپ امیر بنے، تو پھر وہ بوڑھی اماں کے گھر گئے۔ بوڑھی اماں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کی وفات ہو چکی ہے اور مدینے میں دوسرا امیر تعینات ہو چکا ہے۔ عمر فاروق کھانا لے کر گئے، نوالا بنایا، بوڑھی اماں کی منہ میں رکھا، بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اماں رونے کی کیا وجہ، کیوں روئی؟ کھانا مل گیا، بھوک مٹ رہی ہے، میں تجھے کھلا رہا ہوں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ اماں نے فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ صدیق ابوبکر صدیق دنیا سے چلا گیا۔ اماں تجھے کیسا پتا، تو تو اندھی ہے، نابینا ہے۔ کہا میرا صدیق اکبر جب آتا تھا تو منہ میں نوالا چبا کر میرے منہ میں دیتا تھا، تو نے نوالا ایسے ہی میرے منہ میں رکھ دیا، پتا چلا اب ابوبکر اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے وفادار صحابہ تھے، یہ نبی کے جانشین صحابہ تھے۔ اس کے بالمقابل 21ویں صدی کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، کیا حال ہے۔ اللہ بھلا کرے اس امت کا، یہ امت بڑی پچھڑی ہوئی امت ہے، اللہ سے کوسوں دور ہے، نبی سے کوسوں دور ہے، قرآن کی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ تم نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو دوریاں بنائے رکھی ہے ان دوریوں کو ختم کرو اور اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ، ورنہ دنیا تمہارا بھلا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ آپ کی آمد کا یہی پیغام ہے۔ تاریکیہ تھی، جہالت کا اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے، ہدایت کا نور پھیلا، ساری دنیا ہدایت کے نور سے روشن ہوئی۔ جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کفار مکہ کا حال ہم بارہا سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کیسی جہالت کا دور تھا۔ چھوٹی سی لڑائی کئی سالوں تک چلا کرتی، ختم نبوت کے صدقے میں کار نبوت ہمیں ملا ہے، نبی کا کارنامہ، نبی کی جو ہے زندگی اپنانے کا ہمیں موقع ملا ہے، تو ہم اس نبی کے کارنامے کو آگے بڑھانے والے بنے، سیرت کو پھیلانے والے بنے۔ اور یاد رکھو اللہ نے صحابہ کا وہ مقام دیا ہے کہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کا نام سنو، 10 صحابہ ایسے ہیں ان کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں اللہ نے نبی محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ سارے صحابہ کو اللہ نے رضا کا پروانہ سنایا۔
وہ وفادار تھے، وہ جانثار تھے، طریقے سے اپنا کر زندگی گزارنے والے تھے. ہم ان کی امت ہو کر ان سے بہت دور ہیں. یہ 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کا مہینہ یہ جلسے تو اس کے لیے نہیں آیا، یہ فتنے پھیلانے کے لیے نہیں آیا، یہ لوگوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں میں فرق کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ درودی ہے، یہ درودی نہیں ہے، یہ سلام پڑھتے ہیں، وہ سلام نہیں پڑھتے. نہیں، یہ امت کو یہ سبق مہینہ یہ سبق دیتا ہے کہ تم اپنے گھر کے بڑے بعد میں ہو، کسی کے باپ بعد میں ہو، کسی کے شوہر بعد میں ہو، کسی کے بادشاہ بعد میں ہو، کسی کے دکان کے مالک بعد میں ہو. سارے رشتے سارے عہدے تمہارے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پر تم اللہ کے بندے ہو اور محمد کی امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سبق دیتا ہے. یہ سارے عہدے بعد میں ہے. شوہر بعد میں بنا، رشتہ دار بعد میں بنا، باپ بعد میں بنا، اور دکان کا مالک بعد میں بنا، تجارت کرنے والا بعد میں بنا، نوکری کرنے والا بعد میں بنا. سارے رشتے بعد میں ہیں، سارے عہدے تیرے بعد میں ہیں. سب سے پہلا تیرا مقام یہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، محمد کا امتی محمد کو ناراض نہیں کرتا. بس یہی سبق لے کر آج جاؤ اور وہ کام جو اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزوں کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا، حج کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا، مظلوموں کی حمایت کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، بیواؤں کی مدد کرنے کا، آس پڑوس والوں کے حق ادا کرنے کا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، یہ سارا جو سبق ہمیں ملا ہے وہ آج ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اور اپنی زندگی میں وہ سبق اپنائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کہو ہم آج سے ارادہ کرو جو سے ہم آج سے اللہ کے حکم، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا